بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 48۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ یا بنی دیکھیں کتنوں میں ٹوٹتا ہے، دو میں، یا علیحدہ ہوا، بنی علیحدہ ہوا۔ یا کیا ہے؟ حروف ندا، یعنی کہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کے اے ادھر آؤ، اے ادھر آؤ، اے ادھر آؤ، تو معنی اس کا کیا ہے؟ اے پکارا جا رہا ہے۔ بنی میں روٹ کوڈ کیا نکلتا ہے؟ نون بے یہ، بنی بیٹا، کیونکہ اپنے باپ کی امارت ہوتا ہے اس لیے اس کو ابن کہا جاتا ہے، کیونکہ باپ کو اللہ نے اس کا بانی بنایا ہے، اور بیٹے کی تخلیق میں باپ جو ہے معمار کا کام کرتا ہے، یعنی کہ بیٹے کی تخلیق میں باپ جو ہے وہ معمار کا کام کرتا ہے، کنسٹرکٹ کرتا ہے، جیسے بلڈرز نہیں ہوتے ہیں وہ گھر کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اسی طرح باپ جو ہے وہ بیٹے کو کنسٹرکٹ کرتا ہے۔ اسرائیل، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف سین رے۔ اب اسرائیل، اثر کا مطلب ہوتا ہے قید میں جگڑ جانا، یعنی کہ پالان کو مثال کے طور پر مضبوطی سے باندھ دیا ہو۔ قیدی کو اسیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رسی سے باندھا ہوا ہوتا ہے۔ اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، یعنی کہ اللہ کا عبد۔ اللہ کا عبد کیا ہو گیا؟ اللہ کا غلام ہو گیا۔ اب غلام بھی جو ہوتا ہے نا وہ ایک قسم کا قیدی ہوتا ہے۔ اب جو قیدی ہوتا ہے نا وہ اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتا، جو اس کو دیا جاتا ہے اس نے بس اتنا ہی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اسرائیل یعنی کہ اللہ کا قیدی، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یعنی اے اسرائیل کے بیٹوں۔ پیار کا انداز ہے نا، بہت ہی پیارا انداز ہے، جس طرح آپ کسی کو کہیں اے فلاں کے بیٹے، اب فلاں کے بیٹے یعنی کہ فلاں کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے، اس کے بیٹے کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے، تو ایک پیار کا انداز ہے۔ اے اولاد یعقوب، اے اولاد، اور یعقوب علیہ السلام کون؟ عبداللہ، اللہ کے بندے، اور جو اسرائیل تھا وہ ان کا لقب تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے آنکھیں کتنے تھے؟ 12 بیٹے تھے، 10 ایک بیوی سے تھے، 2 ایک بیوی سے تھے، تو یہ 12 قبیلے جو تھے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو اے اولاد یعقوب، اے اسرائیل کے بیٹے، یا اے بنی اسرائیل، اسکرو کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں، الف علیحدہ ہوا، ذکر علیحدہ ہوا، اور واو جزم الف جمع کے لیے۔ الف سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ فعل امر آ رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ زال کاف رے۔ ذکر اس حالت نفسانیہ پر بولا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے علم کو محفوظ کرتا ہے۔ ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو سبق تو پڑھا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ کہ اللہ واحد ہے، اللہ جو ہے لا شریک ہے، یہ تو سبق ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اب یہاں آ کر ہم سبق کو بھول گئے ہیں، تو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اس سبق کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب ایک چیز جب آپ کوئی نیا لیسن سیکھتے ہیں تو اس کو ٹائم لگتا ہے، اور وہ آپ کے ذہن میں کچا ہوتا ہے،
جتنا آپ اس کو رپیٹ کرتے ہیں اتنی ہی آپ کے اندر مہارت آتی ہے اس لیسن کے متعلق. جیسے آپ نے سمپل 2 + 2 = 4. اب ایک نیا لیسن آپ نے سیکھا ہے، اتنا پختہ نہیں ہے آپ کے اندر. جب آپ اس کو ریپیٹ کریں گے، روز ریپیٹ کریں گے، دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ ریپیٹ کریں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کے ماہر بن جائیں گے. اسی طرح جب ہم ذکر کرتے ہیں نا، جو بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے ہماری تسبیحات ہوتی ہیں، قرآن ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، جو بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے، بیسیکلی کیا ہے، وہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ تو واحد ہے، تو لا شریک ہے، یہ پڑھ کے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. عالم الست نے، ساری روحوں نے اس کو پڑھا ہے، سب نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تو واحد ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ جو سبق ہم پڑھ کے اس دنیا میں آئے ہیں، اب لوگ اس چیز کو، کیونکہ دنیا رنگین ہے، اور اس رنگینیوں میں، ان ٹیمپٹیشن میں اس کو بھول جائے. اب جب ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، ذکر قلبی کرتے ہیں، تو ہم اس سبق کو جو اللہ نے ہم کو پڑھایا ہے اس کو رپیٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، مطلب کچھ بھی آپ پڑھے تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت جو اس نے سبق آپ کو، آپ کی روح کو جو آپ کو سبق دیا ہے، آپ اس کو رپیٹ کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ دنیا صرف اور صرف ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا صرف اور صرف ایک قید خانہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو جب بات آتی ہے نا اس قرآن، ذکر کرو، ترجمہ کیا، یاد کرو. یاد کرو یعنی کہ اپنے ذہن پہ زور ڈالو. سبق تم پڑھ چکے ہوئے ہو، کچھ پڑھایا ہوا ہے، کچھ تم کو دیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے، نعمتی. نعمتی کتنوں میں ٹوٹتا ہے، 2 میں. نعمت علیحدہ ہوا چھوٹی ہے، میری نعمت، نون عینی. نعمہ کس کو کہتے ہیں، ایسی راحت، ایسی آسائش جو انسان کو سکون دے، وہ نعمت ہوتی ہے. جیسے اے سی جو ہے، اے سی آپ کو سکون دیتا ہے، وہ نعمت ہے. جیسے ہیٹر ہے، سردی لگ رہی ہے، آپ نے ہیٹر آن کیا ہے، وہ آپ کو سکون دے رہا ہے، تو وہ کیا ہے، نعمہ ہے. جس طرح کپڑے آپ کو سکون دیتے ہیں، جس طرح سردی میں آپ کوٹ پہنتے ہیں، آپ کو سکون آتا ہے، جس طرح گیس آتی ہے، آپ کھانا پکاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا، نعمہ ہیں، نعمتیں ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سکون دیتی ہیں، اور آپ کو جو ہیں وہ راحت دیتی ہیں، جو آپ کو لگژری کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو یاد کرو میری نعمت کو. اب یہاں پہ نعمت یاد کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کی معرفت نصیب کرنا. اب جب آپ سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتنی آسائشیں دی ہیں، تو یقیناً وہ جو سبق بھول گیا ہے انسان دنیا کی ٹیمپٹیشنز میں، دنیا کی رنگینیوں میں، وہ سبق یاد آنے لگے گا کہ ہم کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. ہمیں شیطان نے نکالا تھا جنت سے، ہمارے والدین کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام و بی بی حوا کو، اور ہمارا مقصد ان رنگینیوں میں گم ہونا نہیں، ان ٹیمپٹیشنز میں گم ہونا نہیں، بلکہ واپس اپنی جگہ پر جانا ہے. تو یہ ساری، اور اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ہمیں راحت دی، آسائش دی، سکون دیا. یہ راحت، آسائش، سکون کس لیے دیا، تاکہ ہم اپنے سبق کو بہت اچھی طرح، اچھی طریقے سے ریپیٹ کر سکیں. جیسے مثال کے طور پر گھروں میں کیا ہے، ہیٹرز ہے، اے سی ہے. جب گرمی ہوتی ہے تو اے سی آن کرتے تھے، تو جب سکون آتا ہے تو سکون سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی خشوع کا لیول اور ہوتا ہے جب آپ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ کہ اے اسرائیل کے بیٹوں، اے اولاد یعقوب، میں نے تم کو ایک نعمت دی تھی، اب اس کو تم یاد کرو، اس کو ریوائز کرو، اس کو سوچو کہ ایک راحت میں نے تم کو دی. انعمتو، انعمتو کتنا میں ٹوٹتا ہے،
تین میں الف علیحدہ ہوا، نعم علیحدہ ہوا، تیبشتو علیحدہ ہوا۔ الف کیا بتا رہا ہے؟ باب افعال۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ نون عین میم، اور یہ باب افعال کا فعل ماضی۔ تیبشتو میں نے انعام کیا، علیکم کتنے میں ٹوٹا؟ دو میں، علی پر، کم تم، یعنی کہ تم پر میں نے انعام کیا تھا۔ اور وہ کیا انعام تھا؟ وہاں اور انی، انی کتوں میں ٹوٹا؟ دو میں، انا علیحدہ ہوا، چھوٹی یہ علیحدہ ہوا، انا بے شک، چھوٹی یہ میں، فضلتکم کتوں میں ٹوٹا؟ تین میں، فضل علیحدہ ہوا، تیبشتو علیحدہ ہوا، کم علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ فیت واتلام۔ فضل، فضل کیا تو، یعنی کہ میں نے، کم تم پر۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ روات کے اوپر یہ تشدید کی ہے، یہ کیا بتاتی ہیں؟ باب تفعیل ہے، باب تفعیل کا فعل ماضی ہے۔ جب باب تفعیل آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ فضل کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے فضل کیا، وقفے وقفے سے فضل کیا۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ ابو ایوریج، جیسے ایک ایوریج ہوتی ہے، ایوریج کیا ہے؟ 60%، ٹھیک ہے نا؟ فضل کیا ہوگا؟ 70% یا 80%، کہ یہ ایوریج سے اوپر جو چیز ہوتی ہے وہ فضل کہلاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا تو فضل کر، تو فضل کر، تو فضل کر، کہ اگر ایک عام بندے کو جو ہے دو کمروں کا گھر دیا ہے تو فضل کر مجھے 3 کمروں کا گھر دے دے۔ ایک عام بندے کے پاس ایک گاڑی ہے تو اللہ تو فضل کر مجھے 2 گاڑیاں دے دے۔ اب ایک عام بندے کے پاس بس تھوڑا سا ایمان ہے، اللہ تو فضل کر میرے ایمان کو کامل کر دے۔ تو فضل کیا ہے کہ ایک ایوریج بندے کے پاس جتنا ہے اس سے بڑھ کر مجھ کو دے۔ اللہ پر، العالمین کتنے میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں، الف لام علیحدہ ہوا، علم علیحدہ ہوا، یا جزم نون زبر جمع قلیل۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم۔ اب عالمین میں یہ بھی آ رہا ہے، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ علم کی نہیں بلکہ عالم یعنی جہانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا انعام اللہ نے کیا تھا کہ جتنے بھی عوام تھی، جتنے بھی جہان تھے، ان کے اوپر ان کو فضیلت دی تھی، ابو ایوریج۔ اب وہ ابو ایوریج کیا تھا کہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس ابو ایوریج، کیا وہ ابو ایوریج ہونا کیا تھا؟ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا۔ علم حق کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے جو بندوں کے اوپر ہوتا ہے، اور اس علم حق کے ذریعے ان کو عالم بنایا تھا، ان کو امام بنایا تھا، ان کو رہنما بنایا تھا، تاکہ وہ اللہ کی بندگی خود بھی کر سکے اور تمام قوموں کو اس راستے پر بلا بھی سکے، اس راستے پر چلا بھی سکے۔ اس کو کہا جا رہا ہے یہ میری نعمت ہے، کیونکہ جب علم حق آتا ہے نا، اب دیکھیں علم حق کو فضل اور نعمت، دو چیزیں علم حق کو کہا گیا ہے۔ اگر اس کو سامنے رکھا جائے اور انسان ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو ہمیں بھی علم حق دیا گیا ہے قرآن و سنت کی شکل میں۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک عام بندہ کنفیوز کس طرح جیے، کیسے جیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہاں جائے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیسے آپ کو جو ہے ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں، کیسے آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، کیسے آپ اس میں نعمت دیکھیں۔ نعمت کا کیا مطلب ہے؟ آپ لگژری میں ہیں، تو جب آپ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اپنے ایمان کی نشو نما کرتے ہیں، تو کس طرح آپ کے دل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں، کس طرح آپ کو موسم کی
सर्दियां, मौसम की गर्मियां, मौसम की तपिश उतनी महसूस नहीं होती है। किस तरह आपको हालात जो हैं वो चाहे जैसे भी हो, आपको उतने तंग महसूस नहीं होते। तो क्या ये लग्जरी नहीं है? क्या कुरान हमारा हमें लग्जरी में नहीं लेकर जाता? क्या हमारा ईमान हमें लग्जरी में नहीं लेकर जाता, जहाँ लोगों को अपनी आने वाले वक्त की फिक्र है और एक मोमिन सुकून में है, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, है ना? तो हमारा काम क्या है कि बस हम अपने अल्लाह को राजी करें, क्योंकि जितना हम अपने अल्लाह को राजी करेंगे उतना ही हमारा ईमान ईमान कामिल में हो, हमारा ईमान ईमान मुकम्मल होगा, हमारा ईमान कंप्लीट होगा। और जितना हमारा ईमान कंप्लीट होगा तो हम जो है एक मुसलमान से और ऊपर तरक्की करके मोमिन बनेंगे, और फिर मोमिन से आके तरक्की करके मुत्तकी बनेंगे, तकवा वाले बनेंगे। तो जितना आपका ये इल्म आपके अंदर आता चला जाएगा ना, क्योंकि इल्म फजल है, अबव एवरेज। एक बंदे को, एक आम बंदे को नहीं मिला ये इल्म, लेकिन जितना हमें ये इल्म मिलता चला जाएगा, जितना हम इस इल्म के जरिए शऊर बेदार करते चले जाएंगे, हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम होता चला जाएगा, उतनी हम नेमत में चले जाएंगे, उतने हम रिलैक्स हो जाएंगे, उतने हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह का खौफ रह जाएगा। बाकी दुनिया के तमाम खौफों से हम हट जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता होगा कि होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, होगा वही जो अल्लाह ने लिख दिया है। हमारा काम ये नहीं है कि हम बैठ के हालात को रोते रहें, हमारा काम क्या है, बस जिस हालात में अल्लाह ने हमें ढा दिया है, जिस हालात में अल्लाह ने हमें पहुंचा दिया, उस हालात में रहकर हम अल्लाह को राजी करें, ये हमारा काम है। और इसी के लिए हम इस दुनिया में आए, ताकि वापस हम अपनी जन्नत में जा सके, वापस हम अपने घर में जा सके। तो याद करो, मतलब तुमको अल्लाह ने इल्म हक दिया था, तुमको अल्लाह ने इमाम बनाया, तुमको अल्लाह ने रहनुमा बनाया। काम क्या है कि खुद झुको और दूसरों को झुकाओ। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इल्म हक दिया, हमें उम्मते मुस्लिमा बनाया। हमारा काम भी यही है कि हम झुके और दूसरों को झुकाएं। तो ये सबक अल्लाह ने हमको पढ़ाया कि हम उम्मत मुस्लिमा ही। मुस्लिमा का मतलब क्या है? जो शैतान से पाक होती है, जो हर बुराई से पाक होती है, वो मुस्लिमा होती है, सलामती वाली होती है, जिसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होती, इवन नफ्स की इम्प्योरिटी नहीं होती। तो उम्मत मुस्लिमा क्या है? उम्मत मुस्लिमा वो उम्मत है जो शैतान के वसवसों से पाक है। उम्मत मुस्लिमा वो उम्मत है जो इम्प्योरिटी से पाक है। उम्मत मुस्लिमा वो उम्मत है जो जो है नफ्स की नापाकियों से पाक है। ये है मुस्लिमा। जब आप मुस्लिमा बनते हैं तभी आप अल्लाह के आगे झुक सकते हैं, और तभी आप दूसरों को अल्लाह के आगे झुका सकते हैं। जब तक आप मुस्लिमा नहीं बनते, यानी जब तक आप इम्प्योरिटी से पाक नहीं होते हैं, ये जो गंदगी होती है, जो रूहानी बीमारियां होती हैं, जब तक आप इनसे पाक नहीं होते, जब आप जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जो आपकी कमजोरियां होती हैं, जब तक आप उनसे पाक नहीं होंगे, आप मुस्लिमा नहीं बनेंगे। तो उम्मत से मुस्लिमा ये नहीं है कि सिर्फ उसने सरेंडर कर दिया अल्लाह को। उम्मत से मुस्लिमा की असल डेफिनेशन ये है कि वो सारी इम्प्योरिटी, सारी कमजोरियों से, सारे नापाक चीजों से पाक होती है, तभी तो वो सरेंडर कर सकती है, तभी तो उसे अल्लाह सुब्हान ताला, वो जो सात आसमानों से ऊपर है, तब तो उसको समझ में आता है, तभी तो वो उसको जो है सजदा कर सकती है, और फिर दूसरों को कहती है सजदा करने को। तो ये एक फजल वाली बात है, ये ऐसा
علم ایسی پیورٹی ایک فضل والی بات ہے، اور اس فضل میں نعمہ ہے، اس فضل میں آسائش ہے، اس فضل میں رحمتیں ہیں. یہ آپ کو ایک لگژری دنیا میں لے جاتی ہے. چاہے دنیاوی اعتبار سے آپ بلین ایئر نہ ہو، ملین ایئر نہ ہو، لیکن اندر سے جو آپ کا اندرونی حال ہوگا، آپ کی روح جو ہے وہ بلین ایئر ہوگی. آپ کی روح جو ہے وہ اندر کا انسان جو ہے وہ ملین ایئر ہوگا. آپ کو صرف اور صرف اللہ کا خوف ہوگا، کسی کا نہیں. تو اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میں نے جو تم پہ یہ علم حق کا فضل کیا تھا، اور کتنی عوام تھی لیکن تم کو چنا علم حق کے لیے، تم کو چنا امامت کے لیے، تم کو چنا رہنمائی کے لیے. تو اب تمہارا یاد کرو، اتنا بڑا فضل دیا میں نے، اتنی بڑی نعمت دی کہ اس علم حق سے تم سکون پا سکتے ہو، راحت پا سکتے ہو. اس چیز کو یاد کرو تاکہ تم اپنا کام بخوبی کر سکو. اسی طرح اللہ ہمیں کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں قرآن کی نعمت دی، جو سنت کی نعمت دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعمت دی، اس کو یاد کرو. اور یاد کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جو تمہارا کام ہے، جھکو اللہ کے آگے اور دوسروں کو جھکاؤ. اس کام میں کمی مت کرو، کیونکہ اسی کے لیے تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہو. تو بس یہ کام کرتے چلے جاؤ، باقی دنیا کے کام ساتھ ساتھ ہوتے چلے جائیں.